السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے دین کو کمزور اور نقصان پہنچانے والی ایک بہت خطرناک بیماری اور کمزوری ہمارے اندر ہے، جس کو ہم سستی اور کاہلی سے جانتے ہیں۔ یہ سستی اور کاہلی دین کو کمزور کرنے میں اس قدر اثر انداز ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے زندگی بھر اللہ رب العزت سے اس سے حفاظت کی دعا مانگتے رہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، خدایا سستی اور کاہلی سے میری حفاظت فرمانا۔ ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں منافقوں کی جو صفات بیان کی، ان میں یہ بیان کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے وقت میں سستی اور کاہلی، اس کا تعلق نفاق سے، ایمانی کمزوری سے ہے۔ یہ بہت خطرناک کمزوری اور بیماری ہے۔ یہ سستی ابتدا میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جیسے جیسے اللہ سے قریب ہوتا ہے تو یہ سستی کی بیماری، کمزوری، یہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے، کمزور پڑتی جاتی ہے۔ لیکن جس قدر یہ زیادہ ہوگی اس قدر یہ کھینچ کر نفاق کے قریب لی جائے گی، اور یہ بیماری جس قدر کم ہوگی انسان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوگا۔ اس سستی کا اثر انسان کی نماز پر بھی پڑتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت پر پڑتا ہے۔ انسان سوچتا ہے تلاوت کروں، لیکن تلاوت نہیں کرتا۔ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ سہو آتا ہے تو سستی کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کرتا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس سستی کی بیماری اور کمزوری کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس کا اثر پورے دین پر پڑتا ہے۔ دین پر عمل سے اس کا تعلق ہے۔ سستی کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ انسان کے نفس کا ایمانی اعتبار سے کمزور ہونا۔ دوسری وجہ اسباب تنعم، نعمتیں بہت زیادہ جب انسان کو ملتی ہے تو اس وقت بھی وہ سست ہو جاتا ہے۔ انسان صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر کم ہمت ہو جاتا ہے، اور کم ہمت ہونے کے بعد پھر وہ اعمال میں سست ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ تلاوت چھوڑ دیتا ہے، نوافل چھوڑ دیتا ہے، نفل روزے چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سے خیر کے اعمال صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود، دل کے چاہنے کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری سستی اور کاہلی کی عادت کو ختم کر دیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ہر چیز کو ختم کیا جاتا ہے اس کی ضد کے ذریعے سے۔ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ آگ کا علاج پانی سے ہوتا ہے، اندھیرے کا علاج روشنی سے ہوتا ہے۔ سستی اور کاہلی کا علاج ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ لغت میں کہتے ہیں مشقت کو۔
اور اصطلاح میں کہتے ہیں نفس کے خلاف کام کرنے کو، نفس کے تھکانے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ نفس کی مخالفت میں نفس کو مشقت اور تکلیف میں ڈالا جائے اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خواہشات نفس کو مغلوب کیا جائے، یہ ہے مجاہدے کی حقیقت۔ وہ چیزیں جو حرام ہیں، شراب پینا، گناہ کرنا، اس سے تو رکنا ضروری ہے۔ مجاہدہ تو یہ ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو مباح اور جائز چیزیں ہوتی ہیں، روزے کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو ان سے رکنے کے لیے بھی کہا ہے۔ مثلا کھانے سے رکنے کے لیے کہا، پینے سے رکنے کے لیے کہا۔ جائز چیزوں سے رکنا روزے کے اندر، اس کے ذریعے سے انسان کو مجاہدہ کرایا جا رہا ہے۔ پھر مجاہدے کی دو قسمیں ہیں۔ جسمانی مجاہدہ، جسم کو مشقت کا عادی بنایا جائے، جیسے انسان عام دنوں میں کثرت سے روزہ رکھے، نوافل کثرت سے پڑھے اور اپنے جسم کو مجاہدے کا عادی بنائے۔ اور دوسرا مجاہدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ نفس پر جب گناہوں کا تقاضا ہو، نفس جب گناہ چاہ رہا ہو، اس وقت میں انسان کے اندر یہ قوت اور طاقت ہو اور وہ یہ کوشش کرے کہ نفس کو مغلوب کرے، نفس کو دبائے اور نیکیوں کو اس پر غالب کرے۔ اس وقت میں نفس کو روکنا، یہ مجاہدہ مخالفت نفس ہے اور یہ مقصد ہے۔ پہلا جو مجاہدہ کرایا جا رہا ہے وہ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، وہ اپنے آپ کو نیکیوں پر جما لے۔ تو پہلے مجاہدے کا مقصد بھی دوسرے مجاہدے تک پہنچانا ہے، تاکہ ہر وقت انسان اپنے جذبات کو، اپنے خواہش کو قابو میں رکھے، نفس کو مغلوب رکھے۔ انسان کا نفس راحت اور سستی چاہتا ہے۔ اعمال صالحہ میں ایک گنا محنت ہے، مشقت ہے، اس لیے کہ دین نام ہے پابندی کا۔ اپنے آپ کو آزاد نہ رکھ کر اعمال کا پابند کرنے کا نام دین ہے۔ نفس آزادی چاہتا ہے، وہ پابندی نہیں چاہتا ہے، اس لیے بندے کو کہا جاتا ہے مکلف۔ احکام شرعیہ کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے۔ تو نفس آزادی چاہتا ہے اور نفس کو پابند کرنے کی محنت کا نام مجاہدہ ہے۔ پہلا مجاہدہ جسمانی، یہ دوسرے مجاہدے یعنی مخالفت نفس، نفس کے خلاف کرنے کی انسان میں طاقت پیدا ہو جائے، چاہے اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہو، انسان کی جان سے ہو، انسان کے خواہشات سے ہو، انسان کے مال سے ہو، ان سب سے اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری خاطر کوشش اور مجاہدہ کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی راہیں ہموار کر دیں گے۔ سستی اور کاہلی کا علاج مجاہدہ نفس ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے لعلکم تتقون۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ روزے اس لیے تم سے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ رفتہ رفتہ، یعنی روزہ رکھنے کی عادت کی وجہ سے تمہارے اندر رفتہ رفتہ پرہیزگاری آ جائے، پرہیزگاری کی صفت آ جائے، تقوی کی صفت آ جائے، احتیاط کی صفت آ جائے۔ اسی کو ہمارے نبی نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، بیہقی کی روایت ہے والمجاہد من جاہد من نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اللہ کی اطاعت میں۔ ہمارے ذہن میں ہر وقت ہمارے نبی سے متعلق یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارے نبی سستی اور کاہلی سے بہت دور رہتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، رات کے وقت مدینہ میں شور ہوا، لوگ اس کنارے جانے کی فکر کر رہے ہیں،
اور ہمارے نبی وہاں جا کر واپس آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا من خاف ادلجا، جسے ڈر ہوتا ہے وہ رات کے اندر ہی چل پڑتا ہے، ومن ادلجا، جو رات کے اندھیرے ہی میں چل پڑتا ہے، بلغ المنزل، وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں آخرت کو پانا ہے تو ہمیں بہت بیداری کے ساتھ جلدی ہی اس کی تیاری میں لگنا ہوگا۔ سستی اور کاہلی ہمیں تباہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے متعلق فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ تھک جائے۔ کہیں آپ کی محنت کو بیان کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت چلتے ہیں، اور رات میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ اور صحابہ رات کے اندر 1/3 آدھی رات 2/3 رات کے قریب عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی تو اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ بعض دفعہ ان تعذبہم والی عبادت کرتے ہوئے رات گزار دی، بعض دفعہ زندگی میں لگاتار روزے رکھے۔ تو اگر ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سنت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم چوکنا اور بیدار رہیں کہ ہم پر سستی اور کاہلی کبھی غالب نہ آئے۔ ہمیشہ اللہ سے سستی اور کاہلی سے پناہ اور حفاظت مانگے، اور جب کبھی سستی اور کاہلی کا ہم پر غلبہ ہو تو ہم یہ سمجھے کہ ہماری دینی، دنیاوی، اخروی ہر اعتبار کی ترقی کے لیے یہ ایک مہلک اور تباہ کن چیز مجھ پر مسلط ہو رہی ہے۔ اس لیے فوراً ہم بیدار ہو جائیں اور سستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مجاہدہ روزے کی روح ہے۔ اگر ہمارے اندر رمضان المبارک میں مجاہدے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اپنے نفس کے خلاف کرنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تو رمضان المبارک کے بعد جب شیطان وہ چیز جس سے بچنا ہے، گناہ، جب اس کو پھیلائے گا تو ہمارا نفس ادھر للچائے گا اور ہم العیاذ باللہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے مجاہدے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لی، خواہش نفس سے اپنے آپ کو روکنے کی صفت، نفس کی مخالفت کی صفت پیدا کر لی، تو رمضان المبارک کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، یعنی تم گناہوں سے بچنے لگ جاؤ، تم نیکیوں پر جمنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سستی اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کی طرح ایکٹیو، فعال، متحرک رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، رمضان المبارک کی ابتدا کا چاند ہو یا عید الفطر کا چاند ہو، اگر آسمان کھلا ہوا ہو، صاف ہو، تو ایک جم غفیر کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ابتدا کا چاند اگر ابر آلود ہو تو ایک آدمی کی شہادت سے قاضی اور رؤیت ہلال کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی، اور عید الفطر کے موقع پر اگر ابر آلود ہو تو 2 مسلمانوں کی جو عادل ہو اس کے اپنے شرائط کے مطابق یہ 2 کی گواہی ضروری ہے۔ اس کا فیصلہ شرعی شہادت کمیٹی، ہلال کمیٹی یا مسلمانوں کا قاضی کرتا ہے، لیکن اس میں بنیادیں یہ بنتی ہیں جو بیان کیا گیا، جب آسمان کھلا ہو تو کتنے لوگ، اور رمضان کے چاند میں 1 لوگ، اور عید الفطر میں 2 لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ یہ بنیاد بنے گی